نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullah. Once again I welcome all you on board for the topic of human resource development. Today is lecture number 30 and let's start with today's lecture, that is organizational development. Okay, before we kick off with this topic, let's see why are we studying this organizational development and in a perspective of human resource development. As a professional for human resource development department or as a human resource development manager, what are your responsibilities for developing an organization? How are you going to develop an organization? Rather, the first question is, why should you develop an organization? Why HRD department is responsible for developing an organization? There are certain study questions for this topic. Number one, what is organizational culture? How do you understand an organizational culture? How can the organizational culture be managed? How can you use organizational development to improve the firm? First, we will see what is organizational culture. Organizational culture, the system of shared actions, values and beliefs that develop within an organization and guides the behavior of its members. Called corporate culture in the business setting, no two organizational cultures are identical. Okay. First of all, if you remember, we spoke of this word culture before many times. ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا یا ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا کہ کلچر کیا چیز ہوتی ہے. میں نے کلچر کی ایک ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی which is the most simplest one yet very understandable definition, that is, culture is a man-made environment. Any kind of environment that people made is called a culture. جس بھی جگہ پہ آپ جائیں, آپ جس بھی گروپ میں جائیں, ہر گروپ کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے, ہر ایریا کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے اور وہ کلچر ویری کر رہا ہوتا ہے. ہم اس کو آرگنائزیشن کے لحاظ سے بعد میں دیکھیں گے, پہلے ہم اس کو جنیرکلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کلچر کیا چیز ہوتی ہے. کیا کلچر امپورٹنس رکھتا ہے فار ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ؟ کیا یہ کلچر جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویریبل کے طور پر رول پلے کرتا ہے ان آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ آلسو ان ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ؟ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس ڈیفینیشن کو تھوڑی دیر کے لیے سیٹ اسائڈ کر دیں اور وہ جو ایک جنیرک نارمل ڈیفینیشن ہے مین میڈ انوائرمنٹ, اس کو کلچر کہتے ہیں, اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو کلچر کیوں امپورٹنس رکھتا ہے؟ لیٹس سے کہ ہم لوگ ایک جگہ پہ جاتے ہیں, وہاں کا کلچر ہے کہ آپ بہت اوپنلی ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں, آپ کا بہت ہی زیادہ کمانڈنگ قسم کا آپ کا مینجمنٹ سٹائل ہے, لیکن وہاں کا کلچر اوپن کلچر ہے. وہاں پہ لوگ بہت فریلی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, وہاں پہ اوپن ڈور پالیسی ہے, وہاں پہ آپ کسی سے بھی کوسچن پوچھ سکتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی روک نہیں ہے, کوئی ٹوک نہیں ہے, کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. ایون اف یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا موسٹ سینئر ایگزیکٹو ان دا فرم, یو کین ایزیلی ٹاک ٹو دیٹ پرسن. obviously آپ اس سے اجازت لیں گے, and if that person is free you can always ask him or talk to him about certain things. اب وہ جو آپ کا مینجمنٹ سٹائل ہے, کیا وہ مینجمنٹ سٹائل وہاں کے لیے اپروپریٹ ہے؟ کیا وہاں پہ فیسیلیٹیٹر کا رول یوز ہوگا؟ وہاں پہ کیا بیوروکریٹک مینجمنٹ سٹائل یوز ہوگا؟ وہاں پہ کمانڈر مینجمنٹ سٹائل یوز ہوگا؟ کس طرح کا وہاں پہ مینجمنٹ سٹائل یوز ہوگا؟ یا انٹرپرینور مینجمنٹ سٹائل جو ہے وہ وہاں پہ یوز ہوگا؟ دا پوائنٹ از کہ جب آپ کسی کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے وہاں کے انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں, وہاں کی نارمس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ویلیوز کو اسٹڈی کرتے ہیں, بلیفس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ چیز جب آپ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور آپ نے اگر اس جگہ پہ اس آرگنائزیشن میں آپ نے کوئی بھی لیٹ سے آپ نے پروگرام لانچ کرنا ہے, آپ نے کوئی بھی وہاں پہ لرننگ پروگرام لانچ کرنا ہے, ڈیولپمنٹ پروگرام لانچ کرنا ہے,
یا ڈیزائن کرنا ہے تو کیا اس ڈیزائننگ کے لیے اسیسمنٹ کے لیے آپ کے لیے وہاں کے نارمز ویلیوز ان کو اسٹڈی کرنا ضروری نہیں ہوگا؟ لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ ہمارے جو فاٹا کا ایریا ہے یا کے پی کے کا جو ایریا ہے وہاں کا جو نارم ہے، وہاں کا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ دے ریفرین ویمن فرام ٹیکنگ ایجوکیشن. اب ایجوکیشن اور ویمن کا وہاں پہ تعلق نہیں ہے، وہاں کا کلچر ڈیولپ ہوا ہوا ہے. اور آپ کی آرگنائزیشن یا آپ کو اگر جو ایک ٹاسک دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے ویمن کو، یا ویمنز ایجوکیشن آپ کا کام ہے. ڈو یو تھنک کہ وداؤٹ لرننگ اباؤٹ دا کلچر، وداؤٹ لرننگ اباؤٹ دا انوائرمنٹ، وداؤٹ لرننگ اباؤٹ دا بلیفس اینڈ ویلیوز، آپ وہاں پہ وہ پروگرام جو لرننگ پروگرام ہے وہ بہت ایزیلی لانچ کر لیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اٹس اے ہیوج کوسچن ٹو تھنک اباؤٹ کہ آپ وہاں کے کلچر کو اسٹڈی کیے بغیر آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی لرننگ پروگرام یا ڈیولپمنٹ پروگرام آپ وہاں پہ لانچ کر سکیں. اوکے، اب یہ تو ہو گیا کمیونٹی بیس یا کمیونٹی کا ایشو. اگر اس چیز کو ہم لوگ آرگنائزیشن لیول پہ اٹھا کے لیں، ایز اے سیٹ بیفور ان دا بگننگ کہ آپ کے مختلف مینجمنٹ سٹائل آپ نے پوزیس کیے ہوئے اور اس مینجمنٹ سٹائل کو آپ بغیر اسٹڈی کیے ہوئے اس آرگنائزیشن کے کلچر کو آپ وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. کیا آپ وہاں پہ اس مینجمنٹ اسٹائل کی بیس پہ آپ کسی بھی قسم کا لرننگ پروگرام لانچ کر سکتے ہیں؟ سو یہ چیزیں ہمارے لیے دیکھنا بہت ضروری ہو جاتی ہیں. As I said before کہ this is always a feedback kind of a relationship. In HRD it's always about the feedback, it's always about the give and take kind of a stuff. سو جب بھی آپ آرگنائزیشنل کلچر کی بات کرتے ہیں، آرگنائزیشنل کلچر کیونکہ ہم نے ایکچولی کام کیا کرنا ہے، ہم نے ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنے ہیں، لیکن خالی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہمارا کام نہیں ہے. ایچ آر ڈی کا کام آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ بھی ہے. By developing human resource or by developing the members of an organization آپ آرگنائزیشن کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ آپ کا ایک لانگ ٹرم امپیکٹ، آپ کا جو کام ہے وہ لانگ ٹرم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے آرگنائزیشن کو ڈیولپ کرنا ہے. سو دا آرگنائزیشنل کلچر، دا سسٹم آف شیئرڈ ایکشنز. شیئرڈ کیوں؟ کیونکہ جو ممبرز ہیں ود ان دیٹ آرگنائزیشن وہ ممبر وہ ایکشنز شیئر کرتے ہیں. اٹس ناٹ اے ون آن ون بیسس. ایسا نہیں ہے کہ وہ انڈیویجول بیسس پہ وہ کوئی ایکشنز ہوں گے، وہ ایکشنز شیئرڈ ہوں گے. شیئرڈ بلیفس، ان سب کے جو بلیف ہے وہ ایک ہی ہوگا، وہ شیئر کر رہے ہوں گے. ان کے شیئرڈ ویلیوز ہوں گی، جو ان کے ویلیوز ہیں وہ بھی شیئرڈ ہوں گی. میں یہاں پہ ورڈ یوز کر لوں گا ویلیوز کے ساتھ ایتھکس کا، کہ ان کی جو ایتھکس ہیں وہ بھی شیئرڈ ہوں گی. دے possess ethic in a way that they share those values within those ethics that develop within an organization and guide the behavior of its members. Obviously یہ ایک بہت important point ہے کہ ان کا جو بھی behavior ہے، اس behavior کی جو starting ہے، اس behavior کے جو basics ہیں وہ ان کے actions, values, beliefs ہیں، اور وہ ان کو ڈرائیو کرتی ہیں towards certain behavior. اور اس بیہیویئر کے تھرو وہ اپنے مختلف جو ان کے موٹیوز ہوتے ہیں، جو ان کے بلیفز ہوتے ہیں، جو ان کے گولز ہوتے ہیں، ان گولز کو وہ اچیو کرتے ہیں. کارپوریٹ کلچر، اسی کو آرگنائزیشنل کلچر کو ایک کارپوریٹ کلچر کا نام بھی دیا جاتا ہے ان اے بزنس ورلڈ. اور کبھی بھی یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اسی لیے اس کو یہاں پہ مینشن کیا گیا کہ آرگنائزیشنل کلچر کو جب ہم نے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہوتی ہے تو اس میں ہم آرگنائزیشن کلچر کو اٹھاتے ہیں، اور اس آرگنائزیشن کلچر کے لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی دو آرگنائزیشن کے کلچر ایک جیسے نہیں ہوں گے، ہمیشہ ڈفرینس ہوگا. نو میٹر ہاؤ آئیڈینٹیکل دے آر ان ٹرمز آف their goals, their strategic plans, their behavior, their missions, their vision, everything, their products, their number of members, their strength, their weaknesses، ساری چیزیں بھی اگر ایک جیسی ہو جائیں، let's suppose hypothetically let's think for a second کہ یہ ساری چیزیں ایک جیسی بھی ہو جائیں، تب بھی یہ دو آرگنائزیشن کے کلچرز کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے.
کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہوگا, چاہے وہ ایکشنز کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ ویلیوز کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ بلیفز کے لحاظ سے ہو, لیکن ڈفرینس دونوں میں ضرور ہوگا. نیکسٹ از what is organizational culture? Study question number 1. Continuous external adaptation involves reaching goals and dealing with outsider regarding tasks to be accomplished, methods used to achieve the goal, and methods of coping with success and failure. ابھی ہم نے لاسٹ سلائڈ پہ یہ بات کی تھی کہ کبھی بھی دو آرگنائزیشن کے جو کلچر ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے, نہیں ہوں گے. اب اس میں ایک ایکسٹرنل اڈیپٹیشن کا پوائنٹ یہاں پہ ریز ہوا ہے. دیٹ از کہ ان کے جو ان کے گولز ہیں ان کو اچیو کرنے میں جو وہ فیکٹرز یوز کرتے ہیں, جو وہ میتھڈز یوز کرتے ہیں, یا وہ ان کے جو ڈیلنگ ہے آؤٹ سائڈرز, یا ان کی جو ڈیلنگ ہے ایون ان سائڈر, وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی. وہ جس وے میں وہ اپنے ٹاسک اچیو کر رہے ہیں, جس وے میں وہ اپنے گولز اچیو کر رہے ہیں, ٹاسک کمپلیٹ کر رہے ہیں اور گولز اچیو کر رہے ہیں, اس میتھڈ میں ان کا ڈفرینس ہوگا. اور obviously جب ان کو کسی بھی قسم کا کوئی سکسس ملتا ہے, کوئی اچیومنٹ ان کی ہوتی ہے, یا ان کا کوئی فیلئر ہوتا ہے, اس فیلئر کو کس طریقے سے وہ ہاؤ دے ٹیک دیٹ فیلئر, ہاؤ دے ٹیک دیٹ سکسس, وہ میتھڈ بھی ان کا ڈفرینٹ ہوگا. مینی پیپل ٹیک دیٹ ایز این اپرچونٹی, اور اس اپرچونٹی میں وہ اپنے اسٹرینگس کو زیادہ اسٹرانگ کرتے ہیں, اپنی ویکنیسز کو اوور کم کرتے ہیں. بعض لوگوں کا کلچر یا بعض لوگوں کا بعض گروپس کا کلچر ایسا ہوتا ہے, دے اسٹارٹ تھنکنگ آن دیٹ ایسپیکٹ, وائی وی فیلڈ, اوکے لیٹس فوکس آن آور فیلئر. سو ہر کسی کا جو میتھڈ ہوتا ہے آن کوپنگ اپ ود یور سکسیس اینڈ یور فیلئر, وہ دونوں کا الگ ہوگا. Important aspects of external adaptation: separating internal forces based on importance, developing ways to measure accomplishment, creating explanation for not meeting goal. ہم external adaptation کی جب بات کرتے ہیں تو ابھی میں نے اس میں ایک بات کی کہ ایک آرگنائزیشن ہے کہ اگر اس کو کسی بھی قسم کا فیلئر فیس کرنا پڑتا ہے تو اس فیلئر میں وہ ایک ہے کہ جو کہتا ہے کہ اوکے وی فیلڈ, لیٹس ٹرائی اندر وے, اور پھر وہ اس پہ اپنا فوکس کرتا ہے. ایک ہے کہ جو فیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے وائی وی فیلڈ, لیٹس فرسٹ فوکس آن آور فیلئر. سو وہ ہر کسی کے جو ایکسپلینیشن ہے, ہر کسی کے جو میتھڈ ہے, ہر کسی کا جو فوکس ہے وہ آن فیلئر یا آن سکسیس وہ الگ ہوگا, اور اسی کی بیس پہ وہ مختلف اسٹریٹجیز اپنائے گا. ایک ہے وہ کہتا ہے لیٹس موو آن, ایک ہے وہ کہتا ہے نو اسٹاپ, بفور موونگ آن let's focus on our failure, why we had that failure, why are we facing that failure. So اس طرح کے جو آپ کے external adaptation کے جو points ہیں, یہ آپ کے organizational culture کو, کیونکہ ہم نے organization کو develop کرنا ہے تو development کے لیے آپ کے organization culture بہت important ہے. organization culture میں آپ کے external adaptation اسی لحاظ سے importance رکھتا ہے. External adaptation involves answering important goal-related questions regarding coping with reality. What is the real mission? How do we contribute? What are our goals? How do we reach our goals? What external forces are important? How do we measure results? What do we do if specific targets are not met? How do we tell others how good we are? When do we quit? Okay, now the point is in organizational culture, external adaptation point, the most important point in organizational culture and external adaptation is your goals related questions. باقی چیزوں کو ہم لوگ اس وقت سیٹ اسائڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آرگنائزیشن کو ڈیولپ کرنا ہے. ہم اس وقت یہ نہیں سوچیں گے یا ہم اس وقت اس پوائنٹ کو نہیں پک کریں گے کہ جی آرگنائزیشن میں آپ کا کس قسم کے جو ہے وہ آپ کا میتھڈ یوز کر رہے ہیں فار میکنگ یور پروڈکٹ, یا آپ کون سا کوالٹی اسٹینڈرڈز یوز کر رہے ہیں, یا آپ کا جو کمیونیکیشن اسٹائل کس قسم کا. ابھی ہم لوگ وہ باتیں نہیں کر رہے. ہمارا جو میجر فوکس ہے, یہ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے, اف یو ریمبر کہ ہم نے جب انالیسس کا پارٹ کر رہے تھے ان دو سلائڈس ان دیٹ لیکچر, ہم نے آرگنائزیشن انالیسس کے لیے جو سب سے پہلے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے تھے
ان ایریاز میں ہم نے جو سب سے پہلا پوائنٹ پک کیا تھا وہ تھا آرگنائزیشنل گولز، آرگنائزیشنل اسٹریٹجک پلانز. جب یہ گولز اور اسٹریٹجک پلان ہم لوگ دیکھیں گے تو اسی سے ہم لوگ کو آرگنائزیشن کا جو میجر فوکس ہے وہ پتہ چل جائے گا. سو اس لحاظ سے کیونکہ وہ سب سے پہلا فوکل پوائنٹ ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ آرگنائزیشنل گولز ریلیٹڈ کوسچنز جو ہیں یا آرگنائزیشن گول ریلیٹڈ پوائنٹس جو ہیں ہم اس کو سب سے پہلے آنسر کریں گے یا اسٹڈی کریں گے، کیونکہ ہم نے آرگنائزیشن کلچر کو اسٹڈی کرنا ہے فار ڈیولپنگ دیٹ آرگنائزیشن. سو سب سے پہلا کوسچن کیا ہے؟ واٹ از دا ریئل مشن؟ ہمارا جو گولز ہم نے سیٹ کیے ہیں، جو آرگنائزیشن ہے اس کا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایکچوئل مشن کیا ہے اس کا. دوسرا، ہاؤ ڈو وی کنٹریبیوٹ، اور اس میں ہمارے جو کلچر ہم نے ایک بنایا ہوا ہے، ہم لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک آرگنائزیشن، لیٹس سے یہ ہمارا ایک آرگنائزیشنل گول ہے، ریئل مشن ہے. اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں کہ وہ اچیومنٹ میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو وی کنٹریبیوٹ، واٹ آر آر گولز. اس کے بعد ہمارے اپنے گولز کیا ہیں، کیا وہ گولز الائن ہو رہے ہیں ود دا ریئل مشن. اس کے بعد ہاؤ ڈو وی ریچ آر گولز. چلو لیٹس سے کہ ہمارے وہ گولز جو ہیں، ہمارے پرسنل گولز جو ہیں، یہ اس آرگنائزیشن میں جو ممبرز ہیں ان ممبرز کے جو گولز ہیں وہ الائن ہے ود آرگنائزیشن گولز. لیکن ہم لوگ ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے کیا کریں، یا ہم ان گولز تک پہنچنے کے لیے ہم کون کون سے ایکشنز یا کون کون سے اسٹیپس لیں گے کہ ہم ان گولز تک پہنچ سکیں. واٹ ایکسٹرنل فورسز آر امپورٹنٹ. کیونکہ ہم آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں، انر کلچر، انر پوائنٹ، انر فیکٹرز، دیٹس اے سیپریٹ بال گیم. لیکن اس کے لیے آرگنائزیشن کیونکہ ایک ایسی اینٹی ہے کہ جو ان سائڈ فورس کی ہیلپ کے تھرو وہ آؤٹ سائڈ یا ایکسٹرنل فیکٹرز کو فائٹ بیک کرتی ہے، یا ایکسٹرنل فیکٹرز کو وہ نلیفائی کرتی ہے، یا ان کو میٹ کرتی ہے، یا ان کو چیلنج کرتی ہے. سو ہم نے آرگنائزیشن کے لحاظ سے، ناٹ ایز اے ہیومن ریسورس فورس، ہم نے ایک آرگنائزیشنل فورس کے لحاظ سے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان میں کون کون سے فیکٹرز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ریمبر وی آر پارٹ آف اے بگر گیم. انڈسٹری میں آرگنائزیشن کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، جیسے ممبرز کا ود ان این آرگنائزیشن رول ہوتا ہے، اسی طرح آرگنائزیشن کا انڈسٹری میں ایک رول ہے. سو ہمارے لیے ایز این آرگنائزیشن وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز کے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. کیوں؟ ہمارا فوکس کیا ہے؟ ایکچوئل پرپز آف این آرگنائزیشن از میٹنگ دا گولز، میٹنگ دا آبجیکٹیوز، اور اس میں ہمارا پروفٹ بھی آبویسلی، مارکیٹ کیپٹلائزیشن، مارکیٹ شیئر، یہ سارے ہمارے اس کا ایک پارٹ ہوتے ہیں گولز کا. سو ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ان ایکسٹرنل فیکٹر سے فائٹ بیک کیسے کرنا، اس میں سے کون سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. نیکسٹ از ہاؤ ڈو وی میجر ریزلٹس. Since we are talking about the goal related questions, then the point is how do we measure our results. Organization کے جو results ہیں اس کو ہم لوگ measure کیسے کرتے ہیں، یا اس کو ہم نے measure کیسے کرنا ہے. What do we do if specific targets are not met? Okay, let's assume ہم نے target set کیا تھا. چلے میں ایک example لیتا ہوں کہ ہم نے اپنا quarterly sales target set کیا تھا. وہ سیلز ٹارگٹ ہم لوگ نہیں اچیو کر سکے یا نہیں میٹ کر سکے. سیلز ٹیم فیل ہو گئی ٹو اچیو دیٹ اسپیسیفک ٹارگٹ جو اس کوارٹر کا سیٹ کیا تھا, یا دے آر ناٹ ایون کلوز. اوبیسلی جتنا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اتنا تو کبھی نہیں ہوتا, یا لیٹس سے ہو بھی جاتا ہے, لیکن اس سے جو اس کا بیئر منیمم تھا وہ بھی اچیو نہیں ہوا. کیا میجرز یا کیا ہمیں سٹیپس لینے ہوں گے کہ وہ جو ٹارگٹ ہم نے اچیو نہیں کیا ہے, اس ٹارگٹ کے اچیومنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کیا کیا سٹیپس لیں گے, وہ کون سے میجرز ہیں, وہ کون سے سٹیپس ہیں, وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں ود ان دیٹ آرگنائزیشن, یا آرگنائزیشنل کلچر کے لحاظ سے, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے وہ کون کون سے سٹیپس ہیں کہ جن کو ہم نے لینا ہے یا ان کو سوچنا ہے, سو دیٹ کہ ہمارا جو وہ ٹارگٹ تھا, سیلز ٹارگٹ جس کو ہم اچیو نہیں کر سکے, ہم اس کو اچیو کر سکیں. How do we tell others how good we are? Okay, this point relates to your marketing. میں اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے مارکیٹنگ کے ساتھ اس کو لنک کرتا ہوں. The point is کہ
دیر آر سرٹن ویز آپ اپنی اچیومنٹس جو ہیں اس کو پٹ کرتے ہیں. دیر آر سرٹن ویز کہ جہاں پہ آپ اپنی اچیومنٹس کو ایتھیکلی شو کرتے ہیں. دیر از اے چیپ وے اینڈ دیر از اے رائٹ وے. آلویز سے ایک چیپ وے ہے اور ایک رائٹ وے ہے. رائٹ وے could be anything, لیکن چیپ وے are always in negative and the low area aspects of your showing off your achievements. So ہم نے کون سا میتھڈ یوز کرنا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی اچیومنٹس آرگنائزیشن اینڈ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن ہم لوگوں کو بتا سکیں. آج کل آپ میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں آپ ایک جنگ دیکھ رہے ہوں گے, ایک لڑائی دیکھ رہے ہوں گے. دیر از اے وار گوئنگ آن بٹوین ڈفرنٹ چینلز. دیر از اے وار گوئنگ آن بٹوین ڈفرنٹ انٹرٹینمنٹ چینلز, اور اس میں کچھ لوگ یا کچھ چینلز جو ہیں وہ اپنی اچیومنٹس کو ایک ڈفرنٹ وے میں پٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ کچھ چینلز جو ہیں وہ کسی کو نلیفائی کر کے وہ اپنے آپ کو بہتر شو کرتے ہیں. کسی نے یہاں پہ ایک چیز ایک ٹائم میں کسی نے ایک چیز پوچھی تھی, مجھے وہ چیز یہاں پہ یاد آ رہی ہے. لیٹس سے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایک لائن ہے, اس لائن کو میں نے یہ ایک لائن ڈرا کر دی ہے, ٹھیک ہے, سمپل, یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے ایک لائن ڈرا کی ہے. اف آئی سے کہ اس لائن کو ہاتھ لگائے بغیر, رب کیے بغیر, ایکسٹینڈ کیے بغیر, کوئی بھی مین یوز کیے بغیر آپ اس لائن کو چھوٹا کر کے دکھائیں. جتنی بھی میں نے ڈرا کی ہے اس لائن کو چھوٹا کر کے دکھائیں. obviously there is a huge task, there is a huge thing in our mind کہ اگر ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا, ہم نے کوئی رب نہیں کرنا, ہم نے اس کو کوئی ایکسٹینڈ نہیں کرنا, مارکر نہیں یوز کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا, بس یہ ایک لائن ڈرا ہوئی ہے پیپر پہ یا بورڈ پہ, اور اس لائن کو ہم نے چھوٹا کرنا ہے. تو ہم اس لائن کو کیسے چھوٹا کریں گے؟ think of it for a second. اگر آپ کو کوئی اس کا رسپانس نہیں مل رہا, اپنے ذہن میں کوئی آنسر نہیں مل رہا, the answer is کہ آپ اس کے اوپر ایک بڑی لائن ڈرا کر دیں, یہ لائن آٹومیٹیکلی چھوٹی ہو جائے گی. یس, دس از اے ٹرک کہ آپ نے اگر کسی کو چھوٹا دکھانا ہے تو آپ اپنے آپ کو بہت بڑا شو کر دیں. ایک یہ میتھڈ ہے. ایک یہ ہے کہ ڈونٹ ایون بادر اباؤٹ دی ادر لائن. آپ اپنی لائن کو انکریز کرتے جاؤ, اپنی لائن کے اوپر فوکس کرو. فورگیٹ اباؤٹ ادرز. آپ دوسروں سے کمپیریزن کرنا چھوڑ دو. لوگوں کا ذہن ہے, انسان کی ایک سائیکالوجی ہے کہ وہ خود بخود ہی کمپیریزن کی طرف چلتا ہے. اسی کی بیس پہ یہ ہیومن لائف چل رہی ہے, کمپیریزن. انسان اپنے اندر کے انسان سے بھی کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے, ایک لڑائی کر رہا ہوتا ہے نفس کے ساتھ. وہ نفس کی جو لڑائی ہے وہ بیسیکلی ایک کمپیریزن ہے بٹوین گڈ اینڈ بیڈ. سو آپ نے اگر دوسری لائن کو چھوٹا کرنا ہے تو آپ اپنی لائن کو بہت بڑا کر دیں. ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے. ایک ہے کہ آپ دوسرے کے اوپر فوکس رہیں, اپنی لائن بڑی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے لیکن آپ اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کریں. ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے. سو یہ مختلف آرگنائزیشن کے کلچرز ہوتے ہیں, ہاؤ دے ٹریٹ دیم سیلف اینڈ ہاؤ دے ٹریٹ ادرس. یہاں پہ ایتھیکل شو کا بہت بڑا پوائنٹ ریز ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یا اپنے کام کو اگر شو آف کرنا ہے تو ہاؤ یو ڈو اٹ, ہاؤ یو کریٹ یور ڈومیننسی. وہ جو آپ کے ایک ہاسٹائل ٹیک اوور کی جو میتھڈالوجی ہے وہ بھی یہاں پہ ایک پوائنٹ ریز ہو سکتا ہے. تو پوائنٹ یہ کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں, اور یہ آپ کے گول ریلیٹڈ کوسچنز ہیں ان ایکسٹرنل اڈیپٹیشن یا آرگنائزیشنل ویلیوز کو یا آرگنائزیشنل کلچر کو اسٹڈی کرنے میں, اور اس کا جو اسپیکٹ آپ کا کریٹ ہوتا ہے فار آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ. وین ڈو وی کوئٹ, اور ہم کہاں پہ اپنے ایریا میں یا اپنا جو گولز ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم وہاں پہ کوئٹ کر سکتے ہیں. کیا ہمیں کوئٹ بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کرنا چاہیے تو پھر واٹ از دا بیسٹ میتھڈالوجی. اگر نہیں کرنا تو پھر بھی ہمارے لیے کون سے ایریاز ہیں کہ جن میں ہم رہتے ہوئے اپنے گولز کو یا جن کو ہم نے ٹاسک کو ہم نے اچیو کرنا ہے ان کو ہم لوگ کوئٹ نہ کریں. نیکسٹ از انٹرنل انٹیگریشن. Deals with the creation of a collective identity and with finding ways of matching methods of working and living together. Important aspects of working together: deciding who is a member and who is not, developing an understanding of acceptable and unacceptable behaviors, separating friends from enemies. Okay, There is an organization in my life کہ جہاں پہ میں نے کام کیا تھا. مجھے وہاں کا جو کلچر تھا
اور مجھے حیرت ہے کہ وہ آرگنائزیشن ابھی تک سروائیو کیسے کر رہی ہے, اس نے سسٹین کیسے کیا ہے. obviously because of the kind of a work they are involved in oil and gas sector, but وہاں کا ایک انٹرنل انٹیگریشن جو تھی وہ ان کی بالکل بھی انٹیگریشن نہیں تھی آپس میں. ان کے جو آرگنائزیشنل گولز جو تھے چلیں وہ تو ایک تھے, لیکن ادر دین دیٹ جو ان کے بیہیویئر تھا, جو ان کا اس آرگنائزیشن کا جو اپنا کلچر تھا وہ بالکل اپوزٹ تھا. اور میں باقی فیکٹرز کی بات نہیں کروں گا, ول ناٹ ٹاک اباؤٹ ادر فیکٹرز کہ ان کے سکسیس فیکٹرز کیا تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ سروائیو کریں. میں اس وقت صرف اور صرف ایک انٹرنل انٹیگریشن کی بات کر رہا ہوں کہ ادر دین دا ورک دوز پیپل دے ڈونٹ ٹاک ٹو ایچ ادر. وہ ایک دوسرے سے انوالو نہیں ہوتے تھے, ملتے نہیں تھے, بات نہیں کرتے تھے. اور اگر کوئی کرتا تھا یا کوئی نیا بندہ اس آرگنائزیشن میں انٹر ہوتا تھا تو اس کو سب سے پہلے یہ چیز کہی جاتی تھی کہ پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو میک اینی فرینڈ اوور ہیئر. Everyone over here is an enemy. Everyone is so much insecure about their job, about their work life that they don't share anything with each other. Other than the work, they don't talk. Other than the work, they don't create friendship. Other than the work, they don't hang out with each other. So وہ ایک internal integration جو تھی وہ اس آرگنائزیشن میں نہیں تھی, اور اس کی وجہ سے اس آرگنائزیشن میں جو لوگوں کا ایک سروائیول ٹائم تھا وہ 2 سال سے زیادہ کا کسی کا نہیں تھا, کیونکہ وہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن تھی. وہاں پہ لوگ آتے تھے, 2 سال کام کرتے تھے, اور اس کے بعد then they leave. اور the very first thing that they have in mind کہ بس ٹھیک ہے 2 سال 3 سال یہاں پہ جاب کرو, ایکسپیرینس گین کرو, نام لو, اور اس کے بعد move on to another company. So آپ کو ایک تو یہ انٹرنل انٹیگریشن میں آپ کا آرگنائزیشن کلچر کا جو پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا, if we see culture, when we say کہ they share actions, they share values, they share beliefs, تو اگر وہاں پہ وہ شیئرڈ چیزیں ہوتی ہیں تو شیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے آپس میں انٹیگریشن ہے. اور if someone is not sharing that belief or sharing that action or sharing that value, it means that person is not a member, or that person cannot be the member of that group or that culture. Internal integration involves answering important questions associated with living together. What is our unique identity? How do we view the world? Who is a member? How do we allocate power, status and authority? How do we communicate? What is the basis for friendships? یہاں پہ اگر میں ایک ایگزامپل دوں, ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں یا ہمارے جو فورسز کے اسپیشل سروسز گروپس جو ہوتے ہیں یا اسپیشل ٹاسک گروپس جو ہوتے ہیں, اگر وہاں کی ایگزامپل لی جائے تو آپ کو آئی گیس یہ چیز زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. یا آپ کسی بھی اسپیشلائزڈ پروفیشن کو اٹھا لیں, ایون دین آپ کو یہ چیز بہت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے. وی آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنل انٹیگریشن and related to living together. Let's say there is a group of neurosurgeons. Neurosurgeons ہیں, ان کا گروپ ہے, اور there is a group of special services group, آپ کے کمانڈوز کا گروپ ہے. کیا آپ ایک نان ریلیونٹ پرسن وہ اس میں جا کے انوالو ہو کے وہاں پہ ان کے ساتھ اس لائف میں یا اس شیئرڈ بلیفس کے ساتھ وہ جا کے وہاں پہ سروائیو کر سکتا ہے؟ I don't think so. Even if you tend to make friendships, still you won't be able to work with them. Even if you tend to work with them and you are not sharing their beliefs, you will not create your friends. You will not survive there for a longer period of time. دوسرا, what is our unique identity? ہر کسی کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, ہر کسی کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں, کچھ ان کے یونیک پرسنالٹی ہوتی ہے. اگر نہیں ہوتی, دے ٹینڈ ٹو ڈیولپ اور ٹینڈ ٹو پوز اے پرسنالٹی. یہ چیز ہم سب بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہر بندہ اپنے سائٹ پہ, ہر شخص اپنے ایریا میں ایک اپنی اسپیسیفک پرسنالٹی پورٹرے کرنے یا پوز کرنے کا ایک عادی ہوتا ہے. سو اس میں ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی میری پرسنالٹی تو یہ, اور آئی ہیو اے یونیک آئیڈینٹی, اور آئی ٹینڈ ٹو بی یونیک دین اینی ادر پرسن ہو از سٹنگ ان دس روم. سیکنڈلی, ہمارا جو اس آرگنائزیشن کے جو کلچر ہے, اس کلچر کے لحاظ سے وہ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں یا دنیا کے بارے میں ان کا کیا ویو ہے. یہاں پہ سب کلچر یا سپر کلچر کی ایک بات آ جاتی ہے. لیٹس سے کہ ہمارے ویسٹرن ورلڈ جو ہے, دے ٹینڈ ٹو سی ادر کنٹریز ان اے ڈفرنٹ وے.
they think of themselves as a superstar, as a celebrity in the world. وہ اپنے آپ کو سیلیبریٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں اور ان کے نزدیک دنیا کی جو ویلیو ہے یا باقی دنیا کو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. سو آپ اس کلچر میں وہ لوگوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اس کلچر کے جو لوگ ہیں وہ باقی دنیا کے بارے میں ان کا کیا ویو ہوتا ہے. ہو از اے ممبر, اٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. آپ اگر کسی لیٹس سے آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, ہر یونیورسٹی میں, انسٹیٹیوٹ میں, اسکول میں, کالجز میں, جب آپ نئے اسٹوڈنٹ کے طور پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ آلریڈی گروپس بنے ہوتے ہیں, کچھ وہاں پہ آلریڈی ممبرز یا لوگوں نے اپنا ایک سیپریٹ گروپ کریٹ کیا ہوتا ہے. آپ اگر اس گروپ میں جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کرنا شروع کر دیں یا فرینڈ شپ کائنڈ آف اسٹف آپ وہ کریٹ کرنا شروع کر دیں, the first thing that they will think in their mind is کہ کیا یہ جو بندہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو رہا ہے, should we accept him as our member, یا یہ ہمارا ممبر ہو بھی سکتا ہے, یا یہ ہمارا ممبر ہے بھی کہ نہیں ہے, یا یہ بس ویسے ہی ہمارے ساتھ جو ہے وہ آ کے that person is trying to stick around. سو یہ ان کا ایک انٹرنل انٹیگریشن میں بعض اوقات ان کا جو بانڈ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس بانڈ یا اس کلچر کو آپ پینیٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ کو اگر پینیٹریٹ کرنا ہے, یو ہیو ٹو ڈیولپ سرٹن اسکلز, یو ہیو ٹو ڈیولپ سرٹن ویلیوز اور شیئر سرٹن بلیفس, یا شو کرنے ہوں گے آپ کو سرٹن بلیفس کہ جس کی بیس پہ آپ اس گروپ کا ممبر بن سکیں. How do we allocate power, status and authority? How do we communicate? Okay, یہ جو communication والا یہاں پہ point ہے in terms of internal integration by living together for an organization, وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر رکھتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے بارے میں, یا اگر کوئی آپ کے کلچر پینیٹریشن میں کوئی چیز انوالو ہے, کوئی بھی فیکٹر ہے, کوئی ریسورس ہے, کوئی ہیومن بینگ, کوئی آرگنائزیشن, تو آپ نے اس کو یہ چیز کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنی ہے کہ یو آر اے پارٹ آف دا فیملی اور یو آر ناٹ پارٹ آف دا فیملی. واٹ از دا بیسس فار فرینڈ شپ؟ آبویسلی ہم اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کون کون سے پوائنٹ ہوں گے جس کی بیس پہ آپ وہ فرینڈ شپ کا جو فیکٹر ہے آپ وہ کریٹ کریں گے. آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن بھی فرینڈ شپس ہوتی ہیں, ڈونٹ فارگیٹ دس تھنگ. یس بالکل ہوتی ہیں. آپ کی آرگنائزیشن ایک دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ ان کا کلچر اس طریقے سے میپ ہو رہا ہوتا ہے, ناٹ میچ, میپ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی ان کے آپس میں ایک فرینڈ شپ کریٹ ہو جاتی ہے. لیٹس سی واٹ از سب کلچر, کیونکہ آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کلچر کے تھرو. کلچر ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. آپ کی آرگنائزیشن لرننگ کے تھرو بھی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لیکن کلچر میں آپ کا ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے سب کلچر, کیونکہ گروپس ود ان دا گروپ, آرگنائزیشن ود ان این آرگنائزیشن, اسٹیٹ ود ان این اسٹیٹ, یہ چیزیں ہم نے بہت بار سنی ہیں. لیٹس سی کہ وہ سب کلچر کیا چیز ہوتی ہے. A group of individuals with a unique pattern of values and philosophy that are not inconsistent with the organization's dominant values and philosophy. یہاں پہ ہم اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, یہ ایک ٹرمنالوجی ہم نے اپنے میڈیا پہ آرگنائزیشن اپنی میڈیا پہ اپنی کنٹری کے لحاظ سے ہم نے سنی تھی. اس میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, آرگنائزیشن ود ان آرگنائزیشن, کلچر ود ان کلچر, یہ چیز ہم نے سنی تھی. اب وہ جو پوائنٹ تھا, they were specifically, or that person was specifically talking about an institution within the government جس کے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, یا جس کی اپنی ایک سوچ تھی, یا اس کے اپنے ایک ویلیوز یا نارمز ہیں. اب اس پوائنٹ کو اگر ہم یہاں سے اسٹڈی کریں تو پھر ہمیں وہ زیادہ بہتر سمجھ آ سکے کہ سب کلچر کیا چیز ہوتی ہے. A group of individuals with a unique pattern of values and philosophy that are not inconsistent with the organization dominant values and philosophy. آپ کی کنٹری گورنمنٹ کی جو فلسفی ہے یا اس کے جو ڈومیننٹ ویلیوز ہیں اس کے ساتھ اس آرگنائزیشن کی جو ویلیوز ہیں یا جو اس کا فلسفی ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی. ان کی اپنی فلسفی ہے, گورنمنٹ کی اپنی فلسفی ہے. ان کا کام ہے انہوں نے بارڈر لائن کو پروٹیکٹ کرنا ہے, انہیں کنٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ان کی تھنکنگ, ان کا جو بلیفز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. گورنمنٹ کے بلیفز یا ان کا پیٹرن ڈفرینٹ ہے. سو یہ دونوں ہیں تو ایک دوسرے کا سب پارٹ, دونوں ایک دوسرے کا پارٹ ہیں رادر,
لیکن دونوں کی فلسفی، دونوں کی ویلیوز جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. تو کوسچن ہے کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سروائیو کر سکتے ہیں؟ یس. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک آرگنائزیشن کی ایگزامپل دی تھی جہاں پہ میں نے جا کے پروجیکٹ کیا تھا، جہاں کی ویلیوز، جہاں کی انٹیگریشن بالکل نیکسٹ ٹو زیرو تھی، یٹ دے ور اسٹل سکسیسفل آرگنائزیشن ان ٹرمز آف اچیونگ دیئر آرگنائزیشنل گولز آف میکنگ پروفٹ. صرف پروفٹ کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. سو انہوں نے سروائیو کیا تھا. یہاں پہ دونوں سروائیو کر رہے ہیں، دونوں کچھ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکوموڈیٹ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ میپ کر کے وہ چیزیں چلا رہے ہیں، لیکن دونوں کا کلچر، دونوں کی ویلیوز، دونوں کے فلسفی بالکل ایک دوسرے سے 180 ڈگری اپوزٹ ہوتی ہے. اس میں کچھ پوائنٹس ہیں کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ میپ کر لیتے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں کام چلانا، وہ کام چلا رہے ہیں، یٹ دونوں اپنے اپنے اینڈ پہ اپنے اپنے گولز یا ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. Contra culture, a group of individuals with a pattern of values and philosophy that outwardly reject the surrounding culture. Contra culture کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کے کچھ ایک کلچر ہے جو دوسرے کلچر کی چیزوں کو نگیٹ کر رہا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ریڈیکل اسلامکس یا فنڈامنٹلسٹ یا فناٹک اسلامسٹ جو ایک کانسیپٹ کریٹ ہو گیا بائی ویسٹرن ورلڈ، اس کو ہم لوگ کاؤنٹر کلچر کا ایک ایگزامپل کے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. Problems associated with subculture division within the large culture. Subordinate groups are likely to form into a contra-culture pursuing self-interest. The firm may encounter extreme difficulty in coping with broader culture change. Embracing natural division from the larger culture may lead to difficulty in international operations. Tyler Cox 5-step program in organizational culture. Step 1, the organization should develop pluralism. Step 2, the organization should fully integrate its structure. Step 3, the organization must integrate the informal network. Step 4, the organization should break the linkage between naturally occurring groups' identity and organizational identity. Step 5, the organization must actively work to eliminate identity-based interpersonal conflicts. How do we understand an organizational culture? Common assumptions, shared values, and observable culture. Sagas, heroic account of organizational accomplishment. Rites, standardized and recurring activities that are used as special times to influence organizational members. Rituals, system of rites, cultural symbol, any object, act or event that serves to transmit cultural meanings. Culture often specifies rules and roles. Rules, the various types of actions that are appropriate, and roles where individual members stand in a social system. اب آپ کو اگر یاد ہو کہ کیونکہ ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں کہ آرگنائزیشن کلچر کو انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے، تو اس میں آپ نے رولز اور رولز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ایک رول اور رول، بلکہ میں اس طرح کہوں گا کہ آپ کو ایک رول جو ہے آرگنائزیشن ایلوکیٹ کرتی ہے. لیٹس سے آپ کا رول ہے اس اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ میں کہ آپ نے چیزوں کا آڈٹ کرنا ہے. آڈٹ کا آپ کا ایک رول ہے. ایگزامپل، وہ تو ایک رول آپ کو آرگنائزیشن نے ایلوکیٹ کر دیا یا آرگنائزیشن نے آپ کو دے دیا، لیکن ایک رول آپ کا وہ بھی ہوگا وچ وڈ بی ان اناؤنسڈ. یہ ایگزامپل ہم اپنے کلاس روم میں بہت دیکھتے ہیں، یا اپنی یونیورسٹیز میں، یا اپنے پرسنل لائف کے جو گروپس ہوتے ہیں ان میں بھی دیکھتے ہیں، ایون کہ اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک رول آپ کو وہ ہے کہ جو آپ کو اتھارٹی نے، جو کمپیٹیٹو اتھارٹی جو ہے اس نے آپ کو ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ رول ہے آپ کا اس اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ میں. لیکن ایک رول ان اناؤنس ہوتا ہے، وہ آپ کو اس ڈپارٹمنٹ کے یا اس ایریا کے جو ممبرز ہیں وہ ممبرز وہ رول آپ کو دے دیتے ہیں، یا وہ آٹومیٹیکلی آپ کو ایک رول مل جاتا ہے جو کہ ان اناؤنس ہوتا ہے. تو اور اس کی بیس پہ پھر بہت سارے کام، آپ کے جو پروفیشنل کام ہے، جو پرسنل کام ہے، وہ آپس میں منگل اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے پھر ایک غلطی کا آغاز ہو جاتا ہے. سو آپ کو اس لیے یہ رولز اور رولز ان ٹرمز آف آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ آپ نے اس آرگنائزیشن کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کا ایک ایسا بیہیویئر کریٹ کرنا ہے، اس کا ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، یا اس کا اس طرح کا ایک انٹیگریٹڈ کلچر کریٹ کرنا ہے
کہ جو وہاں کے جو ممبرز ہیں ود ان دیٹ آرگنائزیشن ان کے لیے وہ بہت اکوموڈیٹنگ بن سکے اور ان کے لیے وہ موٹیویٹنگ بھی ہو کہ جہاں پہ وہ رہتے ہوئے خوشی محسوس کریں یا ویل بینگ کا ان کا ایک احساس ہو کہ وہاں پہ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو دے آر پارٹ آف اے بگر فیملی. آئی واز ورکنگ فار اے کمپنی اور وہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوتا تھا اکثر کہ وی آر ون بگ فیملی, اور وہ ون بگ فیملی میں وہ چیز جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو جو ٹھیک کام ہوتے تھے اس کو غلط کر لیتے تھے, جو غلط کام ہوتے تھے اس کو ٹھیک بھی کر لیتے تھے, اور اس کا ریزلٹ میں یہ دیکھتا تھا کہ ایوری ون ان دیٹ آرگنائزیشن ٹینڈ ٹو بی ہیپی ایٹ دی اینڈ. وہ آخر میں خوش ہی ہوتے تھے, سیٹسفائی ہی ہوتے تھے, کاز دے سے یس وی آر اے فیملی. اور پھر وہ کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں, کسی کے گھر جانے میں, کسی کو اوکیزن میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنی ہیپینس یا اکمپلشمنٹ شیئر کرنے میں, یا اپنی ایون کے برتھ ڈیز تک جو ہوتی تھیں اس کے لیے باقاعدہ پوری آرگنائزیشن میں اناؤنس کیا جاتا تھا کہ آج ان ممبرس کی برتھ ڈیز ہیں, اور پھر ان کے لیے وہ ساروں کا کولیکٹیولی جو ہے وہ کیک لا کے وہاں پہ سیلیبریشن ایک ہوتی تھی. سو وہ یہ آپ کے مختلف رولز ہوتے ہیں جو اناؤنس ہوتے ہیں, جو آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کو لیجیٹمیٹلی آپ کو دیے جاتے ہیں, لیکن کچھ رولز ان اناؤنس ہوتے ہیں, وہ ہائپوتھیٹیکلی کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس کا ایک رول ہے ادر دین دا ورک. شیئرڈ ویلیوز help turn routine activities into valuable and important actions, tie the organization to the important values of society, may provide a very distinctive source of competitive advantage. Characteristics of strong corporate cultures: a widely shared real understanding of what the firm stands for, often embodied in slogans, a concern for individual over rules, policies, procedures, and adherence to job duties, a recognition of heroes whose action illustrate the company's shared philosophy and concerns. A belief in ritual and ceremony as important to members and to building a common identity. A well-understood sense of the informal rules and expectations so that employees and managers know what is expected of them. A belief that what employee and managers do is important, and that it is essential to share information and ideas. Organizational myths: unproven and often unstated beliefs that are accepted uncritically. Myths enable managers to redefine impossible problems. Myth can facilitate experimentation and creativity. Myths allow managers to govern. National culture influence: widely held common assumptions may be traced to the larger culture of the host society. National culture's value may become embedded in expectation of organization members. Now the question is, how can the organizational culture be managed? Organization culture کو manage کیسے کیا جا سکتا ہے؟ Strategies for managing corporate culture: managers help modify observable culture, shared values, and common assumptions directly. Use of organizational development techniques to modify specific elements of the culture. Why a well-developed management philosophy is important. Establishes generally understood boundaries on all members of the firm. Provides a consistent way of approaching new and novel situations. Help hold individuals together by showing them a known path to success. Strategies for building, reinforcing, and changing organizational cultures. Directly modify the visible aspects of culture, changing the lessons to be drawn from the common stories, setting the tone of a culture and for cultural change, fostering a culture that addresses questions of external adaptation and internal integration. Now, it is very important to learn about the thing how to modify a culture. Rather, the question over here would be how to manage a culture. Let's say کہ آپ کوئی کلچر دیکھتے ہیں ایک آرگنائزیشن میں یا ایک گروپ کا
یہ اکثر ہمیں چیز دیکھنے کو ملتی ہے جو ٹیکنیکل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, جو آئی ٹی بیس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, وہاں پہ جو ٹیکیز ہوتے ہیں, جو ڈیولپمنٹل سٹاف ہوتا ہے, ایک وہاں پہ سٹاف ہو گیا آپ کا بزنس ڈیولپمنٹ کا, سیلز, بزنس ڈیولپمنٹ, مارکیٹنگ کا, وہ سٹاف ہے. ایک آپ کا پیور ٹیکنیکل سٹاف ہے. وہ ٹیکنیکل سٹاف جو ہے دے تھنک آف دیم سیلف ایز کنگز اینڈ کوئنز آف دی آرگنائزیشن. اب ایسے موقع پہ ان کے اندر یا ان کا ایک اپنا سب کلچر بن جاتا ہے. وہ سب کلچر بعض اوقات ایک آرگنائزیشن میں ہم نے آبزرو کیا, اٹس اے کیس اسٹڈی آلسو, کہ وہاں پہ وہ سب کلچر اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو گیا تھا کہ وہ آرگنائزیشن کلچر سے بالکل اپوزٹ نہ صرف وہ چلنا شروع ہو گئے, بلکہ ان دی اینڈ وہ گروپ آف ٹیکیز جو تھے انہوں نے اس آرگنائزیشن کے گولز, آبجیکٹیوز, موٹیوز کو اڈیپٹ کرتے ہوئے یا اس کو لیٹس سے وہ چیٹ ڈاؤن کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن کریٹ کر دی. جب اس کو اسٹڈی کیا گیا, اس فیلئر کو, سارے کیٹاسٹرافک ایونٹ کو اسٹڈی کیا گیا, تو اس میں سمجھ آئی کہ جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ اس گروپ کا ایک سب کلچر کریٹ ہونا تھا. اس سب کلچر کے کریشن کی وجہ سے جو وہاں کے مینیجرز جو تھے انہوں نے اس چیز کو اتنا لائٹلی لیا کہ انہوں نے یہ چیز آبزرو ہی نہیں کیا, پرسیو ہی نہیں کی کہ فیوچر میں یا نیکسٹ سرٹن اسٹیپس کے بعد ان کا جو ایک ایونٹ آنے والا ہے وہ ان کا ڈویژن کا ایک ایونٹ آنے والا ہے, یا وہ آرگنائزیشن سپلٹ ہو جائے گی, اور اس کی وجہ سے دیٹ کمپنی وینٹ ڈاؤن ٹو دا ہول. اور اس کا ایک سب سے بڑا جو ریزن تھا وہ سب کلچر کے جو آئیڈینٹیفیکیشن تھی اس میں لوزنگ تھی. وہ اس کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے تھے. دا پوائنٹ از کہ آپ نے اگر جیسے ہی کوئی ایک سب کلچر دیکھنا شروع کیا, ٹرائی ٹو نلیفائی دیٹ تھنگ, آپ اس کو سود آؤٹ کرو. ایک دوسرے کو یا اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ کبھی ایک دوسرے کے ڈومیننسی کو وہ کریٹ نہ ہونے دیں. جیسے ہی وہ ڈومیننسی کریٹ ہوگی آرگنائزیشن یا جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو جائے گی. یہ جو ڈپینڈنسی ہے یہ بعد میں لیڈ کرتی ہے آپ کے آرگنائزیشن سے آرگنائزیشنل گول سے ڈیویشن کی طرف. Mistakes that manager can make in building, reinforcing and changing culture. Trying to change people's value from the top down while keeping the way in which the organization operates the same, without recognizing the importance of individual, attempting to revitalize an organization by dictating major changes and ignoring shared values. Question number 4. How can you use organization development to improve firm? Organization development. Let's see the application of behavioral science knowledge in a long-range effort to improve an organization's ability to cope with change in its external environment and to increase its internal problem-solving capabilities. Designed to work on both issues of external adaptation and internal integration, used to improve organizational performance, seeks to achieve change so the organization's member maintain the culture and long-run organizational effectiveness. Underlying assumptions of organizational development: individual level, group level and organizational level. Respect for people and their capabilities. Group level, belief that group can be good for both people and organization. Organizational level, respect for the complexity of an organization as a system of interdependent parts. Okay. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا پوائنٹ یوز کرتے ہوئے آپ نے فرم کو یا اس کی امپروومنٹ کیسے کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے آرگنائزیشن کو ڈیوائڈ کر دینا ہے ان ٹرمز آف اور آن انڈرسٹینڈنگ. نمبر 1 از انڈیویجول, نمبر 2 از گروپ, نمبر 3 از آرگنائزیشنل لیول. اس کے جب آپ ڈویژن کریٹ کریں گے تو پھر آپ کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. جب آپ انڈیویجول لیول پہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, لیٹس سے کہ آپ اٹس مور لائک کہ آپ کے گھر میں کچھ بچے ہیں. اگر آپ بچوں کو ان کی ایک ڈویژن کریٹ کر دیں گے کہ ہاں جی یہ جو 2 بچے ہیں یہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, یہ 2 جو ہیں یہ دے آلویز انٹو ریکریشنل ایکٹیویٹیز, یا یہ اسٹڈیز کی طرف ان کا بالکل دھیان نہیں دیتے, تو ان دونوں کا گروپس کا ڈفرینس ہم کریٹ کر دیں. آئی ٹینڈ ٹو کانٹراڈکٹ دیٹ تھیوری, کیونکہ اس سے ایک ڈویژن کریٹ ہو جاتی ہے اور وہ پھر ساری زندگی کے لیے وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ رہتے ہیں.
اگر آپ انڈیویجول بیس پہ سب سے پہلے فوکس کریں اور ان کے رسپیکٹ کریں ان کی جون سی بھی کیپیبلٹیز ہیں. ایک ہی از گڈ ان ڈرائنگ, دوسرا ہی از گڈ ان میتھس اور اسٹڈنگ. یس, بوتھ ہیو ڈفرنٹ کیپیبلٹیز, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ اچھا ہے اور ایک جو ہے وہ برا ہے. دونوں اپنی اپنی جگہوں پہ اچھے ہیں, دونوں کا اپنا اپنا ڈومین ہے. سیم از دا کیس آرگنائزیشن میں بھی آپ کے ٹیکیز ہیں, دے آر ایکچولی کیش کاز فار دی آرگنائزیشن, یا وہ جو آپ کے تھنک ٹینک ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن کا ایکچولی کیش کاؤ کے لحاظ سے کام کر رہا ہے. لیکن جو باقی اسٹاف ہے دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کی ویلیو نہیں ہے یا وہ جو ہے وہ ان پٹ نہیں دے رہے ہیں. سو آپ وہ ڈویژن کریٹ نہ کریں. ان کی کیپیبلٹیز, ہر کسی کا اپنا ڈومین ہے, ہر کسی کی اپنی کیپیبلٹی ہے. اس کیپیبلٹی کو ریکگنائز کریں, اس کیپیبلٹی کو انڈرسٹینڈ کریں. جب آپ ریکگنائز کریں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے, تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں ہر کسی کے اپنے اس بگر پکچر میں وہ ایک جو پزل ہے, اس پزل میں ہر جو بلاک ہے وہ اس پکچر کو کمپلیٹ کر رہا ہے. سو اس بلاک کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے. یہ تو ہو گیا آپ کا انڈیویجول لیول. اب اس کے بعد آپ کے گروپ لیول آ جاتا ہے. بلیو دیٹ گروپس کین بی گڈ فار بوتھ پیپل اینڈ آرگنائزیشن. ود ان این آرگنائزیشن دیر از اے اسٹڈی, ایک آرگنائزیشن نے ایک ریسرچ کی اپنی ہی آرگنائزیشن کے اوپر, اور انہوں نے وہ ایک اسٹڈی کریٹ کی. انہوں نے اپنی آرگنائزیشن میں خود سے ہی گروپس کچھ کریٹ کر دیے. جیسے ہی وہ آرگنائزیشن, وہ ایک اسٹارٹ اپ کمپنی تھی, اس اسٹارٹ اپ کمپنی میں جو لوگ اس کے جو فاؤنڈرز تھے ان کی ایک تھیری تھی, اور وہ یہ تھی کہ وہ آتے ساتھ ہی جتنی ہائرنگ کر رہے ہیں اس میں وہ آلریڈی کچھ گروپس کریٹ کر دیں, سو دیٹ کہ لوگ آتے ساتھ ہی ان سرٹن گروپس کے ممبرز بن جائیں. وہ گروپس آپس میں اتنے انٹیگریٹڈ انہوں نے کریٹ کیے کہ وہ انٹرنل انٹیگریشن نے ان کو ہیلپ کیا ایک دوسرے کو کہ وہ اپنے آرگنائزیشن کے جو موٹیوز ہیں ان کو اچیو کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2, ایک دوسرے کی رسپیکٹ انہوں نے کریٹ کر دی. جب انہوں نے وہ گروپس کریٹ کیے, اس میں ممبرس کو انوالو کیا, ان کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز اسائن کی, ٹاسک اسائن کیے ہوئے جو کہ آرگنائزیشن کا جو آپ کا ایکچولی کام تھا وہ اس کے ریلیونٹ تھے. لیکن انہوں نے ان کو اس حد تک بزی رکھا, اس حد تک انوالو رکھا کہ they were unable to create any further group within that organization. وہ کوئی اور مزید گروپ نہیں بنا سکے. سو جب آرگنائزیشن نے وہ گروپس کریٹ کر دیے اور ان کے شیئرڈ بلیفس اس گروپ میں کریٹ کر دیے, سو اس کی وجہ سے ان کی انٹیگریشن, انٹرنل انٹیگریشن اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ نو ادر کمپنی کین میچ دیئر کیپیبلٹیز. اب اس آرگنائزیشن کی جو انٹرنل کیپیبلٹیز ہیں, یہ بلیفز ہیں, کوئی اور آرگنائزیشن اس کو میچ نہیں کر سکتی. اینڈ یس, دس از این ایگزامپل آف فیس بک. فیس بک کی یہ سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ اس کی پوری ایک کیس اسٹڈی ہے, آپ اس کو خود بھی دیکھیں کہ آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ میں انہوں نے, جیسے فیس بک کے پیج پہ آپ کو مختلف گروپس مل جاتے ہیں, وہ گروپس آلریڈی فیس بک نے اسائن کیے ہوئے, بنائے ہوئے, وہ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. ان کیٹیگریز میں پھر آپ فردر انٹرسٹ کریٹ کر لیں, دیٹس اے سیپریٹ بال گیم, لیکن آپ کے جو میجر کیٹیگریز ہیں وہ وہی ہیں. سیم از دا کیس انہوں نے آرگنائزیشن میں بھی یہی کیا, اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس بک کی جو سکسیس سٹوری ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں پوری دنیا میں ملے گی. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بھی, لیڈرشپ کے لحاظ سے بھی, اچیونگ گولز کے لحاظ سے بھی, ان ٹرمز آف پروفٹ, آبجیکٹیوز, مشن, ویژن, ہر لحاظ سے آپ کو اس کی سکسیس سٹوریز مل سکتی ہیں. نیکسٹ از آرگنائزیشنل لیول. سو یہ آرگنائزیشنل لیول کو اسٹڈی کرنے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے, وہی ہم نے انڈیویجول کو پہلے اسٹڈی کیا اور پھر گروپ کو اسٹڈی کیا. اب ان دونوں کو سمجھنے کے بعد آپ ان چیزوں کو آرگنائزیشنل لیول پہ امپلیمنٹ کریں. ریسپیکٹ فار دا کمپلیکسٹی آف این آرگنائزیشن ایز اے سسٹم آف انٹر ڈیپینڈنٹ پارٹس, یٹ دے آر انڈیپینڈنٹ بٹ انٹر ڈیپینڈنٹ آلسو. ہر کوئی انڈیپینڈنٹلی کام بھی کر رہا ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیپینڈنٹ بھی ہے. سو اس چیز کو, اس کمپلیکسٹی کو آپ نے ریکگنائز کرنا ہے, اس کمپلیکسٹی کو آپ نے ویلیو بھی دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کے اپنی ویلیوز ہیں, ہر کسی کے اپنے موٹیوز ہیں, ہر ڈویژن کے اپنے موٹیوز ہیں. وہ موٹیوز آپ کے آرگنائزیشنل موٹیوز کے ساتھ جا کے میپ ہوں گی. یو ریمبر ہم نے جو لاسٹ لیکچر اسٹڈی کیا تھا اس میں RBM کا جو ہمارا پوائنٹ تھا, ایک لاجیکل فریم ورک ہم دیکھ رہے تھے. اس لاجیکل فریم ورک میں آپ کو یاد ہو کہ اوپر ایک گول تھا اور اس کے اندر نیچے اس کے مختلف
آؤٹ کمز تھے. ان آؤٹ کمز کے نیچے آپ کے مختلف ایکٹیویٹیز تھیں, ایکٹیویٹیز کے نیچے آپ کے مختلف انپٹس تھے. سو وہ سارے بیک ٹریک ہو رہے تھے ٹورڈز ون سنگل گول. سیم از دا کیس کہ آرگنائزیشنل لیول پہ یہ جو آپ کے انڈیویجول لیول ہے اور جو آپ کا گروپ لیول ہے, یہ دونوں لیول ایک دوسرے کے ایز این آؤٹ کم اور آپ کے پرپز اور پھر اس کے بعد آپ کا ایک سنگل گول اچیومنٹ کی طرف آپ کو فوکس کر رہے ہیں. Now you can see the point that I was making back there کہ organizational development میں outcome goals mainly deals with issues of external adaptation, process goals mainly deals with issues of internal integration. How can you use organizational development to improve the firm? Question number 4. In pursuing outcomes and process goals, organizational development helps by creating an open problem-solving climate, supplementing formal authority with knowledge and competence, moving decision-making where relevant information is available, building trust and maximizing collaboration, increasing the sense of organizational ownership, allowing people to exercise self-direction and self-control. آپ گوگل کی, مائکروسافٹ کی, یاہو کی, فیس بک کی, یوٹیوب کی, ان آرگنائزیشنز کو اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں, آپ کو اس کے اوپر ساری انفارمیشن انٹرنیٹ کے اوپر مل سکتی ہے. اگر آپ ان چیزوں کو, ان آرگنائزیشن کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں, یہ جتنے آپ کو 6 پوائنٹس یہاں پہ دیے ہیں, یہ سارے پوائنٹس آپ کو وہاں پہ ملیں گے. دے ہیلپ ایچ ادر. وہاں پہ ایک اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا, اوپن انوائرمنٹ کریٹ کر دیا کہ پیپل ٹینڈ ٹو create creativity. They tend to have that creativity within their bloodstream. اور اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے آرگنائزیشن کو. آرگنائزیشن اگر لیٹس سے کہ آپ نے اس گروپ کو ایک ایسا ایریا اس کو الاؤ کر دیا, ان کو کچھ ریسورسز دے دیے اور اس کے بعد ان کو ایک ٹائم پیریڈ دے دیا اور ان کو کہا کہ یو bring out certain creativity out of these things, out of these resources, or bring something out of the box. تو وہ جو بھی چیز ڈیولپ کریں گے, ریمبر دس کانسیپٹ, پلیز ڈونٹ بی افریڈ آف دس تھنگ. ہم لوگ بہت زیادہ افریڈ ہو جاتے ہیں کہ یار اگر انہوں نے کوئی نئی چیز کر دی تو ہمارا کیا ہوگا یا آرگنائزیشن کا کیا ہوگا. آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں, اگر وہ کوئی نئی چیز ڈیولپ کرتے ہیں وہ کس کے لیے کریں گے؟ آرگنائزیشن کے لیے کریں گے. آرگنائزیشن کیا ان کی اس کریٹیوٹی کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنے موٹیوز یا اپنے گولز کو اچیو کر سکے گی؟ لیٹس سے کہ فیس بک نے اپنے ایک پیچھے فنکشن ڈیولپ کیا, سروے بیس ایک فنکشن ڈیولپ کر دیا, اور وہ فنکشن جو ہے وہ 3 ریسورسز نے مل کے ڈیولپ کیا تھا. اب وہ جو الگوریدم تھا, وہ الگوریدم ایک پی ایچ ڈی میتھمیٹیشین, ایک پی ایچ ڈی تھا, اس نے ڈیولپ کیا تھا. وہ سرچ کا الگوریدم جو تھا وہ اس نے ڈیولپ کیا. اس کو آرگنائزیشن نے اپنے آرگنائزیشن کے اندر, فیس بک نے اپنی کمپنی کے اندر ایک فری انوائرمنٹ دیا تھا کہ وہ ہر کسی سے جا کے بات کرتا تھا, چیزیں پوچھتا تھا, ہاؤ دے آر ڈوئنگ اٹ, اور وہ سارے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. کسی نے نہیں اس کو بتایا تھا, کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ جو میتھمیٹیشین ہے, یہ جو پی ایچ ڈی, اس کا ایکچوئل کام کیا ہے. وہ بس ساروں کی پروفائل, ساروں کا کام, لاجک اس کو ریڈ کرتا, اسٹڈی کرتا, اینڈ دیٹ پرسن کیم اپ ود این الگوریدم. اور اس الگوریدم کی بیس پہ اس نے اس طرح کی ایک چیز ڈیزائن کی کہ جو اس آرگنائزیشن کے لیے ہیلپ فل تھی. Now the point is کہ اگر یہ سارے 6 points آرگنائزیشن میں نہ ہوتے تو کیا وہ میتھمیٹیشین جو تھا, وہ اسپیسیفک سرچ الگوریدم جو تھا, وہ ڈیزائن کر سکتا تھا؟ Obviously not. اب وہ نہیں کر سکتا تھا اور وہ نہ کرتا, اور نہیں کرتا تو اس آرگنائزیشن کا جو یہ آپ کا پروڈکٹ تھا, دیٹ از فیس بک, وہ فیس بک اس لیول کو اچیو ہی نہ کر سکتا اب تک کہ جس لیول پہ وہ اب ہے. جس طرح وہ سرچ ریلیٹڈ پروفائلز آپ کو دکھاتا ہے, جس طریقے سے وہ آپ کو سجیسٹڈ پروفائلز آپ کو دکھاتا ہے, سجیسٹڈ نیم, سجیسٹڈ گروپس آپ کو دکھاتا ہے, آٹومیٹیکلی آپ کے رائٹ سائڈ آف دا ونڈو آپ کے پاس مختلف ایڈورٹیزمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. وہ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ آپ کو کس طریقے سے مل رہے ہیں؟ یو آر سٹنگ ان پاکستان تو آپ کو پاکستان کے لحاظ سے آپ کو مختلف ایڈورٹیزمنٹس مل رہے ہوتے ہیں. اف یو آر سٹنگ ان لیٹس سے سعودی عربیہ تو وہاں کے لحاظ سے آپ کو مختلف ایڈز مل رہے ہوں گے. تو یہ جو پورا ایک ڈیزائن کریٹ کیا گیا, یہ اس ایک سنگل میتھمیٹیشین نے کریٹ کیا. اور اس کے بیسز کیا تھی؟ کیا صرف اور صرف اس کا نالج بیسز تھی؟ نو, اس کا بیسز یہ باقی سارے پوائنٹس بھی تھے.
Action research, the process of systematically collecting data on an organization, feeding it back to the members of action planning, and evaluating results by collecting and reflecting on more data after the planned actions have been taken. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم لوگ ایچ آر ڈی کے فنکشنز کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا شروع میں، تو اس میں ایک فنکشن تھا ریسرچ کا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ریسرچ کا پوائنٹ میں آپ کو بالکل اینڈ میں جا کے بتاؤں گا کہ یہ کیوں اتنا زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. Why this action research or this research perspective for human resource development is so important, not only for organizational development, but also for human resource department development, also for human resource development or members development within an organization, also for achieving goals, also for impact, showing off your results, also for making strategies, also for developing new lesson planning, also for new learning strategies, also for any kind of a thing that can relate to the organization's success factor. Action research basically systematically collection of data ہوتا ہے. I know people کہ جن کا کام صرف اور صرف بیٹھ کے observe کرنا ہوتا ہے. Henry Ford is a big name in automobile industry, one of the founders of an industry. ایک فورڈ کار کا جو آنر تھا، فاؤنڈر تھا، وہ جب بھی ایک میٹنگ میں جاتا تھا، جب بھی کسی میٹنگ میں جاتا تھا، اس کے ساتھ ایک بندہ ضرور ہوتا تھا. اچھا، اس بندے کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے، لیکن وہ ہنری فورڈ جب بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہوتا تھا، بورڈ میٹنگ ہو، چاہے وہ اسٹیک ہولڈر میٹنگ ہو، چاہے وہ کوئی اسٹریٹجک میٹنگ ہو، اینی کائنڈ آف اے میٹنگ، وہ ہمیشہ سب سے پہلے اس سے پوچھتا تھا وٹ ڈو یو تھنک مسٹر ایکس. وہ اگر کہتا تھا یس تو پھر وہ اس کو کرتا تھا، وہ اگر کہتا تھا نو تو پھر وہ اس کو نہیں کرتا تھا. People were very much stingy about that person. They always make certain speculation about things. وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ ہاں یہ ہنری فورڈ نے یہ چیز کیوں کیا، یہ بندہ کون ہے. لیکن جب اس کو اسٹڈی کیا گیا، اس کو سرچ کیا گیا، اس کو پوچھا گیا، تو پھر پتا چلا کہ وہ ایک ریسرچر ہے. اور اس ریسرچر کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ مختلف اسٹریٹجیز، مختلف ڈیٹا کو اینالائز کرتا تھا سسٹمیٹیکلی، اس کی امپلیمنٹیشن چیک کرتا تھا، اس کے آؤٹ کمز کو چیک کرتا تھا، اور پھر پتا چلتا تھا کہ یہ جو ڈیسیجن ہے اس کا یہ کام ہے، یہ جو ڈیسیجن ہے اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے. سو یہ جو ریسرچر ہوتا ہے، آبزرویشنسٹ ہوتے ہیں بیسیکلی، ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ مختلف بیہیویئر کو اسٹڈی کریں، مختلف بیہیویئر کو آبزرو کریں، ان کا اینالائز کریں، ان کا ڈیٹا اینالائز کریں، اور اس کے بعد اس ڈیٹا سے وہ ایک سرٹن انفارمیشن جنریٹ کریں. وہ انفارمیشن جو ہے وہ پھر آرگنائزیشن کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے فار میکنگ سرٹن کائنڈ آف ڈیسیجنس. In the last, we will see how can you use organizational development to improve the firm. یہ جو آپ کو سلائیڈ ہے، یہ آپ کو پورا ایک اوور ویو دے گی کہ آرگنائزیشن کو جو ڈیولپ کرنا ہے وہ آپ اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. یہاں پہ آرگنائزیشنل لیول فاؤنڈیشنز، گروپ لیول فاؤنڈیشنز اور انڈیویجول لیول فاؤنڈیشنز، یہ ساری لیڈ کرتی ہیں فار این آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ. لیٹس سی ایکسٹرنل انوائرمنٹ، اسٹریٹجی، technology, structure, culture, system leads to organizational effectiveness. In group level foundation, organizational environment, task, memberships, norms, cohesiveness, processes leads to effective groups. And individual level foundation, work group environment, task, goals, needs, abilities, relationships, and that leads to individual effectiveness. اور یہ ساری چیزیں تینوں، آرگنائزیشنل افیکٹونیس، گروپ افیکٹونیس اینڈ انڈیویجول افیکٹونیس، دیٹ لیڈس ٹو اے گروپ اور دیٹ لیڈس ٹو اے گڈ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ پلان. دیٹس آل فار ٹوڈے. ٹل our next lecture, take good care of yourself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.